الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، صدق اللہ العظیم۔ تیسرا سالانہ 5 روزہ دورہ تحقیق المسائل کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام متکلم اسلام وکیل احناف سیدی و استاذی و وسیلتی الی اللہ مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالی کے زیر سرپرستی منعقد ہونے والا یہ دورہ، اور اس میں تشریف لانے والے معزز علماء کرام اور طلباء اعزام اور احناف میڈیا پہ سماعت فرمانے والے ہمارے تمام معزز سامعین گرامی، آج کی اس نشست میں ہم نے جو عنوان پڑھنا ہے اس کا نام ہے فرقہ جماعت المسلمین کے افکار و نظریات پر ایک نظر۔ چونکہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، نت روز آئے روز نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، فتنے وجود میں آ رہے ہیں، ماضی قریب ہو یا ماضی بعید ہو، ان تمام میں فتنے موجود رہے ہیں، اور ان تمام فتنوں کی جو بنیاد ہے وہ اکابر پر عدم اعتماد اور بد اعتمادی ہے۔ جب انسان اپنے اسلاف پر اعتماد کو چھوڑتا ہے، اپنے اکابر پر اعتماد کو چھوڑتا ہے، پھر وہ کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی انکار حدیث کا فتنہ ہے، کبھی انکار فقہ کا فتنہ ہے، کبھی انکار قرآن ہے۔ تو ان تمام فتن کی جو بنیاد بنتی ہے وہ صرف اور صرف سلف صالحین اور اکابر امت کی آراء کو چھوڑنا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے چند اقوال و واقعات نقل کرتا ہوں اس بات پر کہ اکابر کی اتباع، اسلاف کی تائید، اسلاف کی اتباع کرنا کس قدر ضروری ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں سرکار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، کسی نبی نے پیدا ہونا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اور ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسانہ وقلبہ عمر، کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ عمر بولتا بھی صحیح ہے، عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا الا ان الناس لن یزالوا بخیر ما اتاہم العلم من اکابرہم، خبردار سن لو، اس وقت تک تم کامیاب رہو گے، اس وقت تک تم خیریت پہ رہو گے جب تک تم اپنے اسلاف اور اپنے اکابر سے علم لیتے رہو گے اور اپنے اسلاف اور اکابر کی اتباع کرتے رہو گے۔ اور خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا انما بلغتم ما بلغتم بالاقتداء والاتباع فلا تلفتنکم الدنیا عن امرکم، کہ یہ جو تمہیں جو کچھ حاصل ہوا ہے، جو تمہیں خیر پہنچی ہے یا تو جو تمہیں کامیابی پہنچی ہے، اس کی بنیاد صرف اور صرف اکابر کی اتباع ہے۔ اکابر کی اتباع میں لگے رہو، فلا تلفتنکم الدنیا عن امرکم، یہ دنیا کی خواہشات اور یہ چیزیں تمہیں اکابر کی اتباع سے پیچھے نہ کر دیں۔ سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ علیہ نے باب السنہ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کتنے بڑے تابعی ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہے، اور گویا ان کے دور کو خلافت راشدہ کے دور کا تتمہ کہا جاتا ہے، عدل اور انصاف کا دور، اور ان کے دور کے اندر یہ چیز عروج پہ تھی۔ تو ان کو قدریہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، قدریہ یعنی منکرین تقدیر۔ اور یہ چیز روز اول سے آ رہی ہے کہ جو بندہ جس چیز کا منکر ہوتا ہے اپنا نام اسی سے رکھتا ہے۔ کرتے کیا ہیں؟ تقدیر کا انکار، اور نام کیا رکھا ہے؟ قدریہ۔ اور ایسے ہی ہوتا کیا ہے؟ کرتے کیا ہیں؟ فقہ کا انکار، اور نام کیا ہے؟ اہل حدیث۔ ہوتا کیا ہے؟ حدیث کا انکار، اور نام کیا ہے؟
اہل قرآن. یہ چیز، یہ طرز شروع سے چلا آ رہا ہے. منکرین تقدیر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، اور خط کے اندر یہ بات لکھی، چند آیات قرآنی لکھ کر بھیجی، اور کہتے ہیں کہ یہ آیات اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ تقدیر کا کوئی وجود نہیں ہے، تقدیر کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خط پڑھا تو جواب لکھا، اور جواب میں یہ کہا کہ مجھے یہ بتایا جائے یہ آیات جو تم نے لکھ کر بھیجی ہیں، یہ آیات جو تم نے مجھے پیش کی ہیں، کیا یہ آیات آج نازل ہوئی ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہو چکی تھی؟ تو ظاہر ہے اگر آج نازل ہوئی ہوں تو قرآن نہیں ہے. اگر دور نبوت میں ان کا نزول ہو چکا تھا تو ان کو اللہ کے نبی نے بھی پڑھا، صحابہ نے بھی پڑھا، خلفاء راشدین نے بھی پڑھا، کبار تابعین نے بھی پڑھا. اگر ان آیات سے تقدیر کا انکار لازم آ رہا ہے یا یہ آیات تقدیر کے خلاف پر دلالت کر رہی ہیں تو کیا یہ بات صحابہ نہیں جانتے تھے؟ کیا یہ بات صحابہ کے علم میں نہیں تھی؟ تو معلوم ہوا ان آیات سے جو کچھ صحابہ نے سمجھا ہے، جو کوئی بڑوں نے سمجھا ہے، جو اکابر نے سمجھا ہے وہ صحیح ہے، اور جو تم سمجھ رہے ہو وہ غلط ہے. تو گویا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کا جواب نہیں دیا، تقدیر کے وجود پہ قرآن پیش نہیں کیا حالانکہ قرآن موجود ہے، تقدیر کے ثبوت پہ حدیث پیش نہیں کی حالانکہ احادیث موجود ہیں. ہاں، تقدیر کے وجود پہ آپ نے اس وقت کے اکابر کو پیش کیا ہے، اس زمانے کے اسلاف کو پیش کیا ہے کہ جب یہ حضرات تقدیر کے وجود کے قائل تھے تو پھر تمہاری یہ آیات پیش کرنا یہ غلط ہے. اس طرح بہت سے واقعات ہیں، میں خلاصہ کرتا ہوں. ابھی ہمارے دور قریب میں ہمارے اکابر علماء دیوبند میں سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، آیت من آیات اللہ فی الحفظ والاتقان، کہ جو حفظ اور حافظے کے اندر اور پختگی کے اندر گویا اللہ کی ایک نشانی تھے، اور جن کے بارے میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کان مکتبۃ حیۃ ناطقا، کہ وہ دیوبند کا چلتا پھرتا کتب خانہ تھے، اتنے بڑے عالم تھے. اور جب 1933 کے اندر تحریک ختم نبوت چلی اور 1933 کے اندر بہاولپور کی ایک عورت نے دیوبند میں خط لکھا اور اس کے لیے ختم نبوت کے مسئلے پہ بلایا. حضرت باوجود اپنی ذوف پیری کے اور اپنی اس بیماری کی حالت کے اندر اس میں تشریف لے گئے. جب وہاں پر پہنچے تو اس وقت جج کے سامنے وہاں پر کھڑے ہو کر بیماری کی حالت میں 5 گھنٹے لگاتار تقریر کی اور اس کے اندر ختم نبوت پہ دلائل پیش کیے. تو بالآخر جب اس قدر دلائل بیان کیے کہ کمرہ عدالت جو ہے وہ دلائل سے گونجنے لگا تو جج کہتا ہے کہ شاہ صاحب بس کریے، بس مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس عقیدہ ختم نبوت پہ کتنے دلائل موجود ہیں؟ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں، میرا اتنا مطالعہ نہیں ہے، لیکن میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں عربی زبان، فارسی اور اردو، ان 3 زبانوں میں میرے پاس قرآن و سنت اجماع و قیاس سے 2 لاکھ دلائل موجود ہیں ختم نبوت پہ. یہ ہے علامہ انور شاہ کشمیری، جس کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پچھلی 5 صدیاں اس جیسی شخصیت سے خالی ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی کا دور، علامہ بدر الدین عینی کا دور، ابو بکر قسطلانی کا دور، ان تمام حضرات کے بعد 5 صدیوں تک اس جیسا بندہ پیدا نہیں ہوا. اور پھر 1933 میں جو لاہور میں تعزیتی جلسہ منعقد ہوا تھا اس کے اندر شاعر مشرق علامہ اقبال نے یہ شعر پڑھا تھا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یہ شاعر مشرق نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا تھا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. حکیم الامت اشرف علی تھانوی کون ہیں؟ جن کے بارے میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں ہندوستان کے تمام علماء کا علم ایک سائڈ پہ اور انور شاہ کشمیری کا علم ایک سائڈ پہ، حکیم الامت اشرف علی تھانوی کا علم ایک سائڈ پہ، حکیم الامت اشرف علی تھانوی کا علم زیادہ ہے. تو جب حضرت تھانوی سے پوچھا گیا کہ آپ اسلام کی حقانیت پہ دلیل کیا ہے، اسلام کی حقانیت پہ آپ کیا دلیل پیش کر سکتے ہیں،
تو حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا. جواب کے اندر فرمایا اسلام کی حقانیت پہ میرے پاس قرآن موجود ہے، اسلام کی حقانیت پہ میرے پاس حدیث موجود ہے، اسلام کی حقانیت پہ میرے پاس اجماع موجود ہے، لیکن میں ان تمام کو چھوڑ کر اسلام کی حقانیت پہ نہ تو میں قرآن پیش کرتا ہوں نہ حدیث پیش کرتا ہوں، اگرچہ کر سکتا ہوں، لیکن اس پہ میں ایک حصی اور عقلی دلیل پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری کا مسلمان ہونا. تو یہ ہے اکابر پر اعتماد. حکیم الامت اتنا بڑا عالم ہے، بڑا عالم ہونے کے باوجود اعتماد کس پہ کر رہے ہیں؟ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پہ. ہمارے دور حاضر میں قریب ہی میں ایک شخصیت گزری ہے، امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے نام بھی سنا ہوگا، ان کی کتب بھی آپ نے پڑھی ہوں گی، اور بہت پایا کہ عالم اور ہر فن پہ لکھنے والے آدمی تھے رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ فرماتے تھے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ میں مطالعہ کر رہا ہوتا، دوران مطالعہ دوران تحقیق مجھے یہ معلوم ہوتا کہ شاید اس مسئلے میں میرے اکابر نے غلطی کی ہے، اس مسئلے میں شاید میرے اکابر بھولے ہیں، لیکن میں اپنے نفس پہ زور دیتا اور اپنے آپ کو مطمئن کرتا اور کہتا سرفراز تو غلط ہو سکتا ہے، اکابر غلط نہیں ہو سکتے، اور میں اکابر کی تحقیق پہ کاربند رہتا. پھر ایک وقت ایسا آتا کہ اللہ جل شانہ میرے شرح صدر فرما دیتے، اور پھر میں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا کہ واقعی اس وقت میں غلط تھا، میرے اکابر ٹھیک تھے. تو یہ ہے اکابر کی تحقیقات کو لازم پکڑنا. تو جتنے بھی فتنوں نے وجود لیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ ترک تقلید ہے، اکابر پر بد اعتمادی ہے، سلف صالحین پر عدم اعتماد ہے. اگر انسان اکابر پر اعتماد کو لازم پکڑے، سلف صالحین کی اتباع کرتا رہے، پھر یہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح ایک فرقہ جسے جماعت المسلمین کہتے ہیں، جس کا بانی مسعود احمد BSc ہے، اس کی بنیاد بھی یہی بنی. یہ پہلے غرباء اہل حدیث جو اہل حدیث کی ایک جماعت تھی اس میں موجود تھا، اور پھر 1385 کے اندر بمطابق 1975 کے اندر یہ وہاں سے جماعت سے علیحدہ ہوا اور اس نے نیا فرقہ بنایا، اور اس فرقے کا نام کیا رکھا؟ جماعت المسلمین. اور اس نے استدلال میں یہ آیت پیش کی کہ اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں هو سماکم المسلمین، کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. جب اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، یہ دوسرے نام رکھنا، اپنے آپ کو حنفی کہنا، اپنے آپ کو دیوبندی کہنا، شافی کہنا، مالکی کہنا، حنبلی کہنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ لہذا جب قرآن نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، بس اپنا نام مسلم رکھو. اور یہ بھی باطل کا طرز رہا ہے کہ جو قرآن کے اندر جو لفظ دیکھتے ہیں اسی پہ استدلال کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن میں جہاں پہ لفظ عیسیٰ دیکھا کہنے لگا اس سے مراد میں ہوں. مرزائیوں نے لفظ ربہ دیکھا تو کہنے لگے اس سے مراد ہمارا شہر ربہ ہے. ایسے ہی کیپٹن مسعود الدین نے لفظ حزب اللہ دیکھا تو کہنے لگا اس سے مراد میں ہوں، میری جماعت حزب اللہ ہے. تو یہی کام مسعود احمد BSc نے کیا کہ جب قرآن مجید کے اندر لفظ جماعت المسلمین دیکھا تو کہنے لگا کہ چونکہ قرآن نے ہمارا نام جماعت المسلمین رکھا ہے تو اس لیے ہمارا نام جماعت المسلمین ہے، ہم اپنے آپ کو حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، دیوبندی یہ کہہ کر فرقہ واریت کے شکار نہیں ہوتے. حالانکہ اس احمق کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جب انسان اپنا تعارف کراتا ہے تو نسبتوں کے بدلنے سے، تعارف کے بدلنے سے بندے کا تعارف اور نسبت بدل جاتی ہے. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت آپ میں سے ہر ایک کو حج کی توفیق عطا فرمائیں، آپ حج بیت اللہ کی تشریف لے جائیں، اور آپ کی برکت اور وسیلے سے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. اب وہاں بیت اللہ شریف میں پہنچتے ہیں، آپ کو ایک بندہ ملتا ہے جو مصر کا ہے، عرب کا ہے، کسی اور ملک کا ہے. وہ آپ سے پوچھتا ہے مولانا آپ کہاں سے ہیں؟ تو آپ کیا جواب دو گے؟ کہ جی میں پاکستانی ہوں. میں کیا ہوں؟ پاکستانی ہوں. آپ وہاں سے ہمارے پاس مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودہ میں تشریف لائے، اور یہاں سے کراچی میں آپ کا ایک دوست تھا، وہ آپ کو فون کر کے پوچھتا ہے کہ مولانا آپ کہاں ہو؟ تو آپ جواب دیتے ہو کہ جی میں پنجاب میں ہوں. میں کہاں ہوں؟ پنجاب میں ہوں. اب وہیں سے ایک پنجاب ہی کا آدمی ہے، وہ آپ سے رابطہ کرتا ہے، پوچھتا ہے مولانا آپ کہاں ہو؟ آپ کہتے جی میں سرگودہ میں ہوں. پھر سرگودہ ہی کا ایک آدمی آپ کو ملتا ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ مولانا آپ کہاں ہو؟ تو آپ کہتے ہو کہ جی میں تو 87 جنوبی میں ہوں. اب دیکھو آپ ایک ہی ہو لیکن جگہ بدلتی گئی،
دور اور زمانہ بدلتا گیا آپ اپنا تعارف بدلتے چلے گئے. ایسا ہوا یا نہیں؟ تو کیا مطلب جب آپ نے عرب میں جا کر اپنے آپ کو یہ کہا میں پاکستانی ہوں اور سرگودا میں جا کر کہتے ہو میں پنجابی ہوں، تو کیا مطلب اب آپ پنجابی ہو گئے، پاکستانی نہیں رہے؟ پنجابی بھی ہیں پاکستانی بھی ہیں. آپ سرگودوی ہو گئے تو کیا پنجابی نہیں رہے؟ تو کیا مطلب کہ میرا ملک پاکستان ہے، میرا صوبہ پنجاب ہے اور میرا شہر سرگودا ہے اور میرا علاقہ اور وہ چک اور وہ جو بستی ہے وہ کیا استاسی ہے. تو اسی طرح یہ جو ہماری یہ نسبتیں ہیں، دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اور یہ فرقہ مسعود احمد BSc دلیل میں یہ پیش کرتا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے، وہ تو کیا تھے؟ مسلمان تھے. جب مسلمان تھے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہو، مسلمان کے علاوہ کسی اور لفظ استعمال نہ کرو. ہمارا سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی نہ نصرانی بلکہ مسلمان، تو کیا اس وقت جو ہے یہ دیگر فتن وجود میں آئے تھے؟ نہیں آئے تھے. اس وقت چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا تقابل یہودیت اور نصرانیت سے تھا، تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے ابراہیم نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں بلکہ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. پھر جب دور نبوت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، آپ علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر 72 فرقے بنے اور میری امت میں کتنے فرقے بنیں گے؟ 73. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان میں سے ناجی کون ہے، ان میں سے کامیاب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی. مطلب کیا ہے کہ جو حدیث مجھ سے لے اور حدیث کا معنی اور مفہوم میرے صحابہ سے سمجھے. یہ معنی آسان فہم ترجمہ ہے. ما انا علیہ و اصحابی کا ترجمہ حدیث مجھ سے لے اور حدیث کا معنی اور مفہوم اور ترجمہ کس سے سمجھے؟ میرے صحابہ سے سمجھے. اور ایسے ہی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور کے اندر یہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ سورہ آل عمران اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، آپ فرمانے لگے یوم تبیض وجوہ ہم اہل السنت والجماعہ و تسود وجوہ ہم اہل البدع والضلالہ، کہ یوم تبیض وجوہ سے مراد وہ اہل السنت والجماعت ہے اور تسود وجوہ سے مراد وہ اہل البدع والضلالہ ہے. تو یہ نام اہل السنہ والجماعہ کون دے رہے؟ عبداللہ بن عباس نقل کر رہے ہیں، اور عبداللہ بن عباس کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں. اور ایسے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، ما انا اہل السنت و اصحابی والجماعت. ما انا سے کیا مراد؟ اہل السنت و اصحابی معنی الجماعت. تو یہ نام جو ہے اہل السنت والجماعت کا نام جو ہے یہ ہمارا اپنا خود تراشیدہ نام نہیں ہے، بلکہ یہ نام کس نے پیش کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نام پیش کیا ہے اہل السنہ والجماعت. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ کے نبی کا دور آیا، چونکہ اللہ کے نبی کا دور یہ تکمیل نبوت کا دور ہے، یہاں پہ نبوت کیا ہو رہی ہے؟ مکمل ہو رہی ہے. اب اللہ کے نبی کے جانے کے بعد اب ایک فتنہ ایسا وجود میں آیا جو صحابہ کو نہیں مانتا تھا، جو صحابہ کی جماعت کا قائل نہیں تھا، جو خلفاء راشدین کا قائل نہیں تھا، تو اس وقت ضرورت پیش آئی تو نام کیا رکھا؟ اہل السنت والجماعہ، کیونکہ اب امتیاز کرنا تھا. اب اگر کوئی بندہ مسلم کہتا تو مسلم تو وہ بھی کہلا رہے تھے، پھر فرق کیا ہوتا؟ اس فرق کے لیے مابین امتیاز کے لیے کیا کیا؟ اہل السنت والجماعت. پھر یہ دور صحابہ کا دور چونکہ تمکین نبوت کا، تمکین دین کا دور ہے، اور اس کے بعد دور آیا تدوین دین کا، جس کے اندر چاروں ائمہ آئے اور انہوں نے اپنی اپنی فقہ کو مدون کیا، اپنی فقہ کو لکھایا. امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو یہ سارے اپنی اپنی فقہ لکھا رہے، مدون ہو رہی ہیں. اب چونکہ ہم اپنے آپ کو جو اہل السنت والجماعت احناف کہتے ہیں، حنفی کہتے ہیں، حنفی کہنے کا مقصد یہ ہے ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے ہیں. امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل ان کا احترام ضرور کرتے ہیں، ان کو سچا اور حق پہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم مقلد امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں اس لیے اپنی نسبت کے لیے کیا کہہ دیا؟ احناف. جس طرح ہم پاکستان کے 5 صوبوں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سندھی ہوں. چونکہ رہے سندھ میں رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ سندھی. اور پھر ایک دور ہے تطہیر دین کا دور،
یعنی علماء دیوبند کا دور ہے، یہ تطہیر دین کا ہے کہ جب علماء دیوبند رحمۃ اللہ علیہ کثر اللہ سوادہم، ان حضرات نے کے دور کے اندر مختلف فتنوں نے وجود لیا، مختلف فتنے وجود میں آئے، اور بعض فتنے الحاد کے نام پہ ہیں، بعض فتنے بدعات کے نام پہ ہیں، بعض جو ہے دین میں ثابت شدہ مسائل کا انکار کر رہے ہیں، اور بعض جو ہیں دین میں جو مسائل ہیں اور ان کے اندر بدعات اور اضافات کر رہے ہیں۔ تو ان حضرات نے دین کی تطہیر کی ہے، دین کو صحیح ستھرا اور صاف ستھرا امت کے سامنے پیش کیا ہے علماء دیوبند نے۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ دیوبندی۔ تو گویا ہمارا پورا نام اہل سنت والجماعت احناف دیوبند اس بنیاد پہ ہے کہ جو گویا کہ جب نسبت بدلتی گئی تو ہمارا نام اور یہ مفہوم بدلتا چلا گیا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی۔ اب یہاں پر ایک چونکہ ان حضرات نے ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدار نبوت ہیں، ان سے روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا، یا اللہ یا رسول اللہ، جب فتنوں کا دور آ جائے میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تو اس وقت جماعت المسلمین اور ان کے امام کو لازم پکڑ، تو اس وقت جماعت المسلمین اور ان کے امام کو لازم پکڑ۔ اب اس سے ان لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا یعنی مراد یہ کہ بس جماعت المسلمین کو لینا ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ اگر میں نہ پاؤں پھر؟ آپ نے فرمایا پھر جنگل میں چلا جانا، درختوں کے جا کر پتے چبا لینا اور الگ ہو جانا، اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لینا۔ اب ان حضرات نے یہ استدلال کیا کہ چونکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تلزم جماعت المسلمین، جماعت المسلمین کو لازم پکڑو، اور جماعت المسلمین وہ ہماری ہے۔ ہم کہتے یہ ہیں کہ بھئی بتاؤ، جب اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں جماعت المسلمین کو لازم پکڑو، مسعود احمد صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ 14 صدیوں کے اندر 14 صدیاں گزر گئی، اس کے اندر کوئی آدمی مسلمان رہا ہی نہیں ہے، سارے لوگ کیا تھے؟ یا مقلدین تھے یا مجتہدین تھے، اور مقلد اور مجتہد وہ تو مشرک ہیں، مقلدین بھی ان کے ہاں مشرک اور مجتہدین بھی ان کے ہاں مشرک۔ تو جماعت المسلمین کا وجود ہی نہیں تھا۔ جب وجود نہیں تھا، اب جب اس صدی کے اندر جماعت المسلمین پیدا ہوئی، جماعت المسلمین کا، تو اللہ نے کہ نبی نے یہ فرمایا دو چیزیں ہیں، یا تو جماعت المسلمین کو لازم پکڑو، اگر وہ نہ ہو تو پھر کیا کرنا؟ جنگلوں میں چلے جانا۔ اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جماعت المسلمین بنا لو، یہ تو نہیں فرمایا کہ تیسری جماعت بنا لو، بلکہ یہ فرمایا کہ یا تو جماعت المسلمین کو لازم پکڑا یا جنگلوں میں چلے جانا۔ اب تمہیں چاہیے یہ تھا کہ یا تو جماعت المسلمین کا وجود ہوتا، وہ تو تم خود کہہ رہے کہ وجود ہی نہیں تھی۔ 13 صدیاں جو چلی آ رہی ہیں یہ ساری گمراہ لوگوں کی ہیں، ساری، کوئی آدمی یہاں پر مسلمان نہیں گزرا، یا تو مقلدین کی جماعت تھی یا مجتہدین کی جماعت تھی، وہ سارے کے سارے تمہارے بقول مشرک ہیں۔ جب مشرک ہیں تو اب تمہیں چاہیے یہ تھا کہ یا تو کیا کرتے؟ جماعت المسلمین کو لازم پکڑتے، وہ وجود نہیں ہے، اب تمہیں جنگلوں میں چلے جانا چاہیے تھا، جماعت المسلمین بنانا اس کا حکم تو اللہ کے رسول نے دیا۔ تو اس طرح یہ ایک حدیث ہے جس پیش کر کے پہلی بات تو یہ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں حدیث تو ان کو پیش کرنی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے بارے میں تو ان کا اعتقاد کیا ہے؟ تفہیم اسلام کے اندر وہ لکھتا ہے قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ الیاذ باللہ نقل کفر نباشد، قرآن تو عریانیت کا درس دیتا ہے، قرآن تو عریانیت کا درس دیتا ہے، یہ اس کے بارے میں۔ اور ایک جگہ تفہیم اسلام میں لکھتا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو جس کو پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھبا لگ سکتا ہے۔ الیاذ باللہ، 12 عبارات موجود ہیں، آپ فائل میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح حدیث کے بارے میں بھی اس کی غلیظ عبارات موجود ہیں۔ تو حدیث کا حوالہ دینے نہیں چاہیے، اگر دینا بھی ہے تو حوالے کا یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ فتنوں کے بارے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام محدثین نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کتاب الفتن میں، ابواب الملاحم میں یہ روایت نقل کی ہے، یہ بتانے کے لیے یہ روایت جو ہے یہ فتنوں کے بارے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے بارے میں پیشن گوئی دے رہے ہیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب فتنوں کا وجود ہوگا، فتنے بہت زیادہ ہوں گے، اس وقت کیا کرنا؟ بس اپنے آپ کو جو ہے مسلمانوں کے ساتھ رکھنا اور ان کی جماعت کو لازم پکڑنا۔ اور اس سے مراد محدثین فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ امت کا جو طبقہ صحیح رخ پہ چلا آ رہا ہے، یعنی گویا ما انا علیہ و اصحابی پر جو عمل پیرا ہے، ما انا علیہ و اصحابی اہل السنہ والجماعہ پر جو کاربند ہے اسی کو لازم پکڑنا، اس کے علاوہ کسی تیسری جماعت میں شریک نہ ہونا، یہ مراد ہے۔ اور ان حضرات نے
اہل سنت والجماعت کے ساتھ بہت سے مسائل میں اختلاف کیا ہے، اور ایسے امت کے جو متوارث اور اجماعی مسائل چلے آ رہے تھے ان کے خلاف بات کی ہے۔ چونکہ اکابر علماء دیوبند نے تطہیر دین کا کام کیا ہے۔ تطہیر دین میں عرض کر چکا ہوں کہ دین کا کوئی مسئلہ ہو، ثابت شدہ مسئلہ، اس کا کوئی انکار کرے، علماء دیوبند اس کو بھی پکڑتے ہیں، دلائل کے اندر، دلائل کے میدان مسترد کرتے ہیں، اور اس پر کوئی شبہ پیش کرے، قرآن و حدیث سے اس پر شبہ پیش کرے تو عقلی اور علمی اور سنجیدہ انداز کے اندر اس کا جواب بھی پیش کرتے ہیں۔ اب ان حضرات کا ایک مسئلہ اور نظریہ یہ ہے، وہ آدمی جو 8 سال درس نظامی کرے، درس نظامی سے فارغ ہو جائے، اس کو مولانا کہنا جائز نہیں ہے، اس کو مولانا کہنا جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ مولا، لفظ مولا، مولا کا لغت معنی کیا ہوتا ہے؟ مالک، اور مالک کون ہے؟ مولانا، مولا مضاف نا مضاف ہے، مولانا ہمارے مالک، اور ہمارے مالک کون ہے؟ اللہ رب الذات ہے۔ جب اللہ کی ذات ہماری مالک ہے تو اب اس کو عالم کو مولانا کہنا گویا عالم کو مالک کہنا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں اس کا آسان سے جواب تو یہ ہے، یہ جو تشریح تم پیش کر رہے ہو کہ مولانا، کسی عالم کو مولانا کہنا جائز نہیں ہے، کیا 13 صدیوں کے اندر کسی سلف صالحین میں سے، مفسرین میں سے، محدثین میں سے، صوفیاء میں سے، مجتہدین میں سے کسی ایک نے یہ تشریح پیش کی ہے؟ کسی ایک نے؟ جیسے وہی جواب ہے جو منکرین تقدیر کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا کہ یہ جو تشریح تم پیش کر رہے ہو، کیا اسلاف نے یہ تشریح پیش کی ہے؟ یہ جو عقیدہ تم پیش کر رہے ہو، یہ جو مسئلہ تم پیش کر رہے ہو، کیا اس طرح کا یہ نظریہ، یہ مسئلہ کیا 14 صدیوں میں پہلے کسی نے پیش کیا ہے؟ اگر تو پہلے کسی نے پیش کی ہے تو وہ دکھاؤ۔ ظاہر ہے پہلے کسی نے یہ بات بھی نہیں لکھی کہ کسی کو مولانا کہنا جائز نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو گویا یہ مسئلہ تمہارا اپنا تراشیدہ مسئلہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا اور اصل اور اہم جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے، جب اس کی نسبت خالق کی طرف ہو تو معنی اور ہوتا ہے، جب اسی لفظ کی نسبت مخلوق کی طرف ہو معنی اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ اب لفظ مکر کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو رہی ہے، خالق کی طرف بھی ہو رہی ہے، اور مکر کی نسبت مخلوق کی طرف بھی ہو رہی ہے، تو کیا مکر کا معنی جو مخلوق کی طرف ہم کرتے ہیں تو جب خالق کی طرف نسبت ہوگی، اللہ کی طرف نسبت ہوگی، پھر بھی یہی معنی کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کی طرف نسبت ہو معنی اور ہے، مخلوق کی طرف نسبت ہو معنی اور ہے۔ ایسے قرآن میں کئی مثالیں ہیں۔ لفظ استہزاء ہے، اب استہزاء کی نسبت اللہ کی طرف ہو معنی اور ہے، مخلوق کی طرف ہو معنی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ یوسف میں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یعنی ایک ہم میں زلیخا ہے، ایک ہم میں یوسف ہے، دونوں کے لفظ ہم لائے ہیں، لیکن دونوں کے ہم میں فرق ہے، دونوں کے ارادے میں فرق ہے۔ ہم میں یوسف اور ہے، ہم میں زلیخا اور ہے۔ ہم میں یوسف بچنے کا ہے اور ہم میں زلیخا پھنسانے کا ہے۔ لفظ ایک ہی ہے لیکن معنی کیا ہے؟ بدل رہا ہے۔ انک میتون و انہم میتون، لفظ میت ہے، انک میتون و انہم میتون، اس انک میت سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آگے میتون سے مراد امت ہے، یعنی ایک موت امت ہے اور ایک موت نبوت ہے۔ تو جس طرح جو فرق موت نبوت اور موت امت میں ہے، اسی طرح فرق جو ہے یہاں پر لفظ مولانا کے اندر ہے کہ جب مولا کی نسبت خالق کی طرف ہو معنی اور ہے، اور جب مولا کی نسبت مخلوق کی طرف ہو معنی اور ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ مولا کی نسبت جب مخلوق کی طرف ہو معنی اور ہے اور خالق کی طرف ہو معنی اور ہے۔ تو یہاں پر مراد یہ ہوتا ہے جب ہم کسی کو مولانا کہتے ہیں، مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا مقتدا ہے، یہ ہمارا پیشوا ہے، ہمارا امام ہے، ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، عالم ہے۔ تو یہ ایک ادب کا جملہ ہے، جس طرح کے کافی لغات کے اندر المنجد ہے، مصباح اللغات ہے، قاموس الوحید ہے، دیگر جتنی بھی لغات ہیں تمام نے یہ بات لکھی ہے کہ مولا سے مراد جو ہے مولوی، بڑا عالم، مسلمانوں میں علم والوں کا لقب، فقیہ، مسائل کا جاننے والا، یہ ہے۔ اور اس اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہ مولا کا لفظ مخلوق کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے تو ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور احادیث کے اندر دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے خود یہ لفظ مخلوق کے لیے استعمال فرمایا ہے، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لفظ مخلوق کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ آپ کی فائل کا صفحہ نمبر 9 ہے،
اب اس کے اندر سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 76، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ۔ اب یہاں پر لفظ مولا یہ غلام کے لیے بولا جا رہا ہے۔ اب قرآن جو ہے اللہ رب العزت لفظ مولا کو استعمال فرما رہا ہے کس پر؟ ایک غلام کے لیے۔ اور اس طریقے سے دوسری آیت ہے سورۃ التحریم کے اندر فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ رب العزت وہ مولا ہیں اور جبریل امین اور تمام مومنین اور تمام ملائکہ۔ تو یہاں پر تو اللہ رب العزت نے تمام ملائکہ کو، تمام مومنین کو اور جبریل علیہ السلام کیا کہا ہے؟ مسلمانوں کو دوست قرار دیا ہے۔ تو یہی اب جبریل امین ہوں یا ملائکہ ہوں یا مومنین ہوں، یہ خالق ہیں یا مخلوق ہیں؟ مخلوق ہے نا۔ جب مخلوق ہیں تو مخلوق کے لیے لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو تمہارا یہ نظریہ کہ مخلوق کے لیے مولا کا لفظ استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے؟ اور ایسے ہی حدیث شریف دیکھ لیں، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا انت اخونا و مولانا، انت اخونا و مولانا۔ زید بن حارثہ کو فرمایا جا رہا ہے اے زید بن حارثہ تو میرا بھائی اور میرا دوست ہے، اخونا و مولانا۔ چلو یہاں پر بات آ گئی تو سمجھ لیں اخونا۔ بعض لوگوں نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض کیا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے لفظ اخ استعمال کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نبی علیہ السلام کو بڑا بھائی کہنا جائز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت اس طرح ہے نہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ اپنے نبی علیہ السلام کو بڑا بھائی کہنا جائز ہے، بلکہ ان کی عبارت یہ تھی، ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا مخلوق کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ اللہ کے نبی کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ تو فرمانے لگے اللہ کو نبی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مخلوق ہیں۔ ہاں فرق یہ ہے کہ وہ مخلوق میں سے اعلیٰ مخلوق ہیں، مخلوق میں سے اعلیٰ مخلوق ہیں۔ جس طرح گھر کے اندر ایک بڑا ہوتا ہے ایک چھوٹا ہوتا ہے، گھر کے اندر ایک بڑا ایک چھوٹا ہے، تو اللہ کے نبی بڑے ہیں، تو اس لیے مخلوق ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اس سے یار لوگوں نے کیا استدلال کیا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو بھائی کہنا جائز ہے۔ تو اگر بھائی کہنے کو شاہ اسماعیل شہید نے لکھ بھی دیا ہے تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی خود تو فرما رہے ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا فرما رہے ہیں؟ انت اخونا و مولانا، اے زید بن حارثہ تم کیا ہو؟ تم میرے بھائی ہو اور تم میرے دوست ہو۔ اور ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا، جب وہ جا رہے تھے تو فرمانے لگے کہ لا تنسانا فی دعائک یا اخی، یہ اخی یہ اخ کی تصغیر ہے، اے میرے چھوٹے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھولنا۔ تو اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں اخ۔ تو اگر نبی علیہ السلام کو اخ کہنا جائز نہ ہوتا تو اللہ کے نبی نے خود کیوں استعمال فرمایا ہے؟ جی تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ مولا کا استعمال غیر اللہ پہ بھی ہوا ہے، لفظ مولا کا استعمال مخلوق پہ بھی ہوا ہے۔ ایسے ہی حدیث شریف ہے جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ اور ایسے ہی حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا من ولیکم قالوا اللہ ورسولہ مولانا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ولیو، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا من ولیکم تمہارا دوست کون ہے؟ فرمانے لگے اللہ ورسولہ اولانا، اللہ اور رسول ہمارے کیا ہیں؟ دوست۔ تو اس طرح اگر یہ بات کلمہ کفریہ اور شرکیہ ہوتا، یہ کلمہ ناجائز ہوتا تو پھر صحابہ نے استعمال کیوں کیا ہوتا؟ اور پھر جب صحابہ استعمال کر رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ و رسولہ مولانا، اب تمام صحابہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی سن رہے ہیں، اللہ کے نبی اس پر کوئی تردید نہیں کر رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ غیر اللہ کی لفظ مولانا استعمال کرنا جائز ہے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھرے مجمع میں ضرور صحابہ کرام کو روکتے۔ اللہ کے نبی کا نہ روکنا اور صحابہ کا استعمال کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ لفظ مولا کو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ اور ایسے ہی یہ حدیث ہے حدثنا خالد بن ریاح عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سئل عن مسئلۃ فقال علیکم بمولانا الحسن، جب ان سے پوچھا گیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
تو ایک مسئلے کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ آپ رجوع کرو مولانا حسن، یہاں سے مراد حسن بن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ آپ یہ مسئلہ جا کر حسن بن بصری رحمۃ اللہ علیہ دریافت کرو۔ حسن بن بصری کون ہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بیٹے ہیں، تابعی ہیں، کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ رضائی بیٹے کیسے ہیں؟ ان کی جو والدہ تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لونڈی اور باندھی تھی، تو بس اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چونکہ باندھی تھی تو ان کی والدہ کسی کام کاج میں مصروف ہو رہی ہوتی تھی، تو یہ رو رہے ہوتے تھے، تو پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو اٹھا لیتی اور ان کو جو ہے ان کو دودھ پلاتی۔ تو اس لیے ان کو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بیٹا کہا ہے۔ تو بہرحال حضرت انس بن مالک سے پوچھا گیا تھا، آپ نے کیا فرمایا؟ تم لازم پکڑو، تم رجوع کرو مولانا حسن۔ مولانا مراد کیا ہے؟ یعنی جو بڑے ہیں، ایک بڑے عالم ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، تم ان سے جا کر رجوع کرو۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ مخلوق کے لیے بھی اور غیر اللہ کے لیے لفظ استعمال کرنا کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ بہرحال اس پر بہت سے دلائل موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ ایک اعتراض جو ہے ان کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث شریف ہے کہ جس کے اندر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ لا یقل العبد لسیدہ مولایا، کہ کوئی بندہ اپنے مالک کو مولا نہ کہے، کوئی غلام اپنے مالک کے لیے لفظ مولا استعمال نہ کرے۔ اب اس حدیث سے انہوں نے استدلال کر یہ کہہ دیا کہ لفظ مولا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اتنی پہلے جواب تو وہی ذہن نشین فرما لیں، اگر اس حدیث کا یہی معنی مفہوم ہے جو ان حضرات نے سمجھا ہے، تو پھر قرآنی آیات جہاں پہ مولا کا لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور وہ تمام احادیث جن میں مولا کا لفظ مخلوق کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ان کا کیا مطلب بنے گا؟ اگر اس آیت کا، اس حدیث کا یہی معنی اور مفہوم تھا تو وہ صحابہ جو مولا کا لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیا وہ اس حدیث کو نہیں سمجھے؟ تو اس حدیث کا جواب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح مسلم ہیں انہوں نے جواب دیا ہے۔ وہ جواب ہی دیتے ہیں، فرمایا کہ مولا کا لفظ جو ہے اس کے 16 معنی آتے ہیں، لفظ مولا کے 16 معنی آتے ہیں۔ اب ان 16 معنی کے اندر جو معنی اللہ کے ساتھ خاص ہے، جو معنی اللہ کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ جو ہے جو مخلوق کے ساتھ ہے، جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ معنی مخلوق کے ساتھ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی مولا کا معنی پالنے والا، حقیقی تربیت کرنے والا، حقیقی مالک، مالک الملک، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ جو حقیقی معنی جو اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ تو استعمال کرنا مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے، باقی اس کے لیے جائز ہے۔ اور اصل بات یہ ہے عرف کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں جو عرف چلتا ہے، ہم جب لفظ مولانا بولتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی کوئی بندہ کسی کو مولانا کہتا ہے، کیا سننے والے کا ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے کہ اس کو خدا کہہ رہا ہے؟ نہیں کہتا۔ اور شریعت کے بہت سے مسائل کا دار و مدار عرف پہ ہے، یعنی ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک شرعی معنی ہوتا ہے اور ایک عرفی معنی ہوتا ہے۔ اور جب ایک لفظ کے اندر عرفی معنی متعین ہو جائے، عرفی معنی متعین ہو جائے، پھر اس وقت وہاں پر لغوی معنی کے استعمال کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور اسی بنیاد پر اب ایک ایسا اہم مسئلہ ہے، اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ہماری فقہ حنفی، ہدایہ، الفتاوی شامی، کنز الدقائق، بحر الرائق، ان تمام کتب پہ ہونے والے بہت سے اشکالات اس بنیاد پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ یہ سمجھ لے کہ معنی لغوی کیا ہے، معنی عرفی کیا ہے، معنی شرعی کیا ہے۔ مثال کے طور پہ بعض لوگوں نے فقہ حنفی فتاوی شامی کی عبارت پہ اعتراض کیا۔ اعتراض یہ ہے، فتاوی شامی میں عبارت موجود ہے کہ امام اس بندے کو بنایا جائے اصغرہم عضواً، امام کس کو بنایا جائے؟ اصغرہم عضواً۔ اب اس لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ گویا فقہ حنفی یہ بتانا چاہ رہی ہے امام وہ بندہ بنے جس کا اعلیٰ تناسل چھوٹا ہو۔ اب کیا؟ اب یہ اعتراض کیا، حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود آگے فتاوی شامی کا اس کی تائید موجود ہے۔ فتاوی شامی آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے اس پر تفصیل۔ میں صرف یہ بات مناسبت کے عنوان سے آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے اصغرہم عضواً، یہاں پر یہ اس کا معنی عرفی مراد ہے، معنی عرفی، یہ ایک کنایہ ہے پاک دامنی سے۔ امام کس کو بنایا جائے؟ جو پاک دامن ہو۔ اصغرہم عضواً کا معنی کیا ہے؟ پاک دامن ہو، جس طرح، اور اس کی تائید احادیث میں موجود ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ازواج مطہرات کو، اسرعکن بی لحاقا اطولکن یدن، کہ مجھے
تو میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جو مجھے ملے گی وہ ہوگی جو اطولکن یدن، جو تم میں سے لمبے ہاتھوں والی ہوگی۔ اب لمبے ہاتھوں والی، اب اس سے مراد کون تھی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ لمبے تھے؟ نہیں، بلکہ اطولکن یدن یہ کنایا ہے، یہ تشبیہ ہے کس میں؟ سخاوت میں۔ طول ید یہ کس میں تشبیہ ہے؟ سخاوت میں ہے، کہ جو بندہ سخی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ اور عرب کے اندر تو ویسے تشبیہات کا دائرہ بہت وسیع ہے، اہل عرب تو بہت زیادہ تشبیہات کو استعمال کرتے ہیں، وہ تو جگہ جگہ پہ لفظ پہ۔ اور عربی ادب، فصاحت اور بلاغت نام اس چیز کا ہے کہ بندہ تشبیہات کو استعمال کرے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے اطولکن یدن اسرعکن بلحاقا اطولکن یدن، کہ سب سے پہلے وہ ملے گی جو لمبے ہاتھوں والی ہوگی، مطلب یہ ہے جو سخاوت والی ہوگی۔ اور مورخین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو سخاوت کے اندر ممتاز تھی، بہت زیادہ سخی تھی۔ تو اللہ کے نبی کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تم میرے جانے کے بعد سب سے پہلے مجھے وہ ملے گی جو تم میں سے کیا ہوگی؟ سخی ہوگی۔ تو جس طرح یہاں پر اطولکن یدن سے مراد لغوی معنی مراد نہیں ہے، اب کوئی آدمی بھی اس سے لغوی معنی مراد نہیں لے سکتا۔ اگر جو آدمی اس سے لغوی معنی مراد لے تو وہ غلطی پہ ہے۔ اگر وہ یہاں پر لغوی معنی مراد لے گا تو لغوی معنی کرتے وہ غلطی پہ ہوگا، خطا کرے گا، وہ حدیث کا معنی مفہوم سے ہی نہیں سمجھ سکے گا۔ اور ایسے ہی یہاں پر اصغرہم عضوا سے مراد جو ہے یہاں پر لغوی معنی مراد نہیں ہے، یہاں پر معنی مراد کیا ہے؟ عرفی معنی مراد ہے۔ عرفی معنی کیا ہے؟ پاک دامن ہونا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فقہ حنفی یہ کہہ رہی ہے کہ امام اس بندے کو بنایا جائے، امام اس کو منتخب کیا جائے جو کیا ہو؟ پاک دامن ہو، جو کیا ہو؟ پاک دامن ہو۔ تو جس طرح اطولکن یدن میں لغوی معنی مراد لینا جائز نہیں ہے، اسی طرح اصغرہم عضوا میں لغوی معنی مراد لینا جائز نہیں ہے۔ جس طرح وہاں پر اطولکن یدن میں عرفی معنی کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، یہاں پر بھی اصغرہم عضوا میں عرفی معنی کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہی بات مولانا کے اندر ہے کہ جب مولا کا لغوی معنی ہے، لیکن اب چونکہ عرف کیا عام ہو چکا ہے، عرف کے اندر جب بھی لفظ مولا بولا جاتا ہے کبھی بھی سامع کا ذہن، کبھی بھی سننے والے کا ذہن جو ہے اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ سننے والے کیا کہتا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اس سے مراد ایک عالم ہے، مسلمانوں کا مقتدا ہے، مسلمانوں کا پیشوا ہے، مسائل فقہیہ کو جاننے والا، عقائد کو جاننے والا، یہ معنی ہے۔ اور لغت کے اندر تو بہت زیادہ معنی آتی ہیں۔ اب دیکھو، صرف اگر لغوی معنی کی بنیاد پہ بندہ قرآن کو سمجھنے شروع کر دے، احادیث کو سمجھنے شروع کر دے، پھر تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ صرف لغوی معنی کی بنیاد پہ، لغوی معنی کی بنیاد پہ اگر قرآن حدیث کو سمجھنے کا دائرہ شروع ہو جائے پھر بندہ، میں مثال عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پہ اب لفظ ہے، اب کا لغوی معنی کیا ہے؟ ماں۔ کا لغوی معنی کیا ہے؟ اب کے مقابلے ماں۔ اب مجھے بتاؤ، سورہ قاریہ میں اللہ فرماتے ہیں فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اب بتاؤ یہاں پر کا معنی کیا ہے؟ ٹھکانہ۔ یہاں پر تو معنی مراد نہیں ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب بیان کرو گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ کہ جہنم میں وہ جائے گا جس کی ماں کا نام حاویہ ہوگا؟ کیا پھر یہ معنی بیان کیا جائے گا؟ اور اس طریقے سے اب کا معنی کیا ہے؟ سورہ آل عمران میں فرمایا ہن ام الکتاب وأخر متشابہات، کہ قرآن کے اندر بعض آیات کیا ہیں؟ ام الکتاب ہیں، بعض دوسری کیا ہیں؟ متشابہات ہیں۔ اب کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ یہ محکم کے مقابلے میں، متشابہات اس کے مقابلے میں ہے۔ اور اس طرح آگے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں وَأُمُّهُ صدیقہ، اب یہاں پر معنی ماں ہے۔ اس طرح اگر قرآن کو لغت کے زور پہ سمجھنے شروع کر دیا جائے، اور اکثر فتن جو ہیں وہ قرآن کو لغت کے زور پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر میں تھا، تو میرے پاس چند بندے آئے جو اسی فرقے سے تعلق رکھنے والے تھے، تو مجھے آ کر کہتے ہیں کہ وہ لوگ آنے والے تھے وہ اہل قرآن تھے۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھو، ہم نے تو قرآن کو پڑھنا ہے، ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، ہم نے قرآن پہ عمل کرنا ہے، اور قرآن سمجھ آتا ہے لغت کے زور پہ۔ جب لغت کے زور پہ قرآن سمجھ آتا ہے، ہم نے بس قرآن کو سمجھنا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اب نماز کا لغوی معنی کیا ہے؟ صلاۃ کا لغوی معنی، صلاۃ کا لغوی معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا لغوی معنی ہے تحریک الصلوین بھی ہے، یعنی سرینوں کو حرکت دینا۔ وہ کہتے ہیں میں اٹھتا ہوں، صبح اٹھ کر جو ہے وضو کرتا ہوں، وضو کرنے میں ورزش کر لیتا ہوں، جب میں ورزش کر لیتا ہوں میری نماز ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو نماز تم نے بنائی ہوئی ہے،
اس طرح رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قومہ کرنا، تحیات پڑھنا، یہ کرنا، اس کے ثبوت تو کہیں نہیں ہے۔ حضرت قاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر نماز کا لغوی معنی یہی ہے، یعنی تحریک الصلوین ہے، سرینوں کو حرکت دینا ہی نماز کا معنی ہے، تو پھر تو یہ صبح ورزش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بر رات کو جب تو بیوی کے پاس جاتا ہے تیری باجماعت نماز ادا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اگر قرآن کو لغت کے زور پہ سمجھنے شروع کر دیا جائے، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ جو امت گمراہ ہو رہی ہے، جو دن بدن فتنے وجود میں آ رہے ہیں، دن بدن فتنے جنم لے رہے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے میں نے قرآن کو خود سمجھنا ہے، میں نے قرآن کو لغت کے زور پہ سمجھنا ہے، نہ وہ حدیث دیکھتا ہے، نہ اجماع دیکھتا ہے، نہ قیاس دیکھتا ہے۔ جب اجماع اور قیاس اور حدیث کو چھوڑتا ہے، قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اب بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک مسئلہ سمجھ آ گیا؟ علماء کو مولانا کہنا سمجھ آ گیا؟ مزید آپ اس پر دلائل سارے لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر مقصد تنقیح ہوتی ہے، مسئلے کا موٹا موٹا خلاصہ ذہن میں آ جائے، باقی جو ہے آپ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ بندہ پوری فائل کو تفصیل کے ساتھ پڑھائے، ورنہ ایک حدیث پہ پھر بات ہو، پھر اس سے کافی اور مسائل بھی بندہ بیان کر سکتا ہے۔ تو اب دوسرا عقیدہ، دوسرا مسئلہ جو ان حضرات نے نکالا ہے اور یہ آج ہمارے ہاں بہت چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو خدا کہنا جائز نہیں ہے، اللہ کے لیے لفظ خدا کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بہت اچھی طرح سمجھ لیں، بہت چونکہ اس دور میں بہت عام ہو رہا ہے، حتیٰ کہ ہمارے اپنے بھی بعض علماء اس کا شکار ہو گئے ہیں، اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ اللہ رب العزت کو خدا کہنا جائز نہیں ہے۔ بھئی بات یہ ہے، وہ دلیل پہ کیا پیش کرتے ہیں کہ لفظ خدا فارسی کا لفظ ہے، عجمی زبان کا لفظ ہے، عجمی زبان کا لفظ ہے، تو اللہ کے لیے عجمی زبان کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ایک ایسی بے تکی سی دلیل ہے جو بندہ جب سنتا ہے تو بندہ ہنستا ہے، حیران ہوتا ہے کہ اس دلیل کی کوئی سر اور پوئیں نہیں ہے، اس دلیل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کہ چونکہ عجمی زبان کا لفظ ہے، تو جب عجمی زبان کا لفظ ہے اس کو عربی میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر بھائی آپ نماز بھی نہ کہو، نماز بھی تو کوئی عربی کا لفظ تو نہیں ہے، نماز کس زبان کا لفظ ہے؟ عجمی کا لفظ ہے، اردو کا لفظ ہے۔ پھر نماز کو نماز نہ کہو بلکہ کیا کہو؟ صلاۃ کہو۔ پھر روزہ کو روزہ نہ کہو بلکہ صوم کہو۔ اچھا، پیغمبر کو پیغمبر نہ کہو کیونکہ پیغام بر یہ تو فارسی کا لفظ ہے، پیغام پہنچانے والا، اس کو نبی اور رسول کہو۔ تو یہ الفاظ جو تم استعمال کر رہے ہو، یہ جو نماز کو نماز کہنا، روزے کو روزہ کہنا، اور اس طریقے سے نبی کو پیغمبر کہنا، یہ الفاظ بھی تو عجمی زبان کے الفاظ ہیں، پھر یہ بھی استعمال نہ کرو، یہ لفظ تم کیوں استعمال کرتے ہو؟ تو اس طرح جس طریقے سے صلاۃ کو نماز کہنا جائز ہے اگرچہ عجمی زبان کا لفظ ہے، صوم کو روزہ کہنا جائز ہے اگرچہ عجمی زبان کا لفظ ہے، نبی اور رسول کو پیغمبر کہنا جائز ہے اگرچہ عجمی زبان کا لفظ ہے، اسی طرح کا طریقے سے اللہ رب العزت کو خدا کہنا بھی جائز ہے اگرچہ عجمی زبان کا لفظ ہے۔ سمجھ گئے؟ خدا فارسی کا لفظ ہے۔ اب اس پہ ایک اور وہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ خدا کا معنی ہوتا ہے بدی، خدا کا معنی کیا ہوتا ہے فارسی کے اندر؟ بدی۔ جب بدی ہوتا ہے اب اس کے لیے لفظ خدا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، فارسی زبان کے اندر لفظ بدی کے لیے اہرمن استعمال ہوتا ہے، لفظ بدی کے لیے اہرمن استعمال ہوتا ہے، لفظ خدا استعمال نہیں ہوتا۔ اور اگلی دلیل بڑی عجیب سی ہے ان کی، یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ خدا ایک ایسا لفظ ہے جس کی جمع بھی آتی ہے، جس کی جمع آتی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے؟ مفرد ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات واحد ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی کوئی جمع نہیں آتی۔ جب جمع نہیں آتی تو اللہ کے لیے خدا کی جمع خدایا آتی ہے، خدا کی جمع خدایا آتی ہے، لہذا خدا کو اللہ کو خدا کہنا گویا اللہ کے لیے جمع پیش کرنا ہے اور اللہ کے لیے شرک کرنا ہے، اس لیے لفظ خدا کو خدا کہنا جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کی جو سورہ فاتحہ ہے وہ کہاں شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کو کیا کہا جا رہا ہے؟ رب، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا تربیت کرنے والا ہے، رب ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے لیے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ رب۔ تو رب کی جمع بھی آ رہی ہے، رب کی جمع ارباب آ رہی ہے، اور یہ تو قرآن میں موجود ہے، سورہ یوسف میں ہے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ تو جب لفظ رب کی جمع ارباب آ رہی ہے، جمع ہونے کے باوجود بھی
اللہ رب العزت اس لفظ کو اپنے لیے استعمال فرما رہے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے لفظ رب کی تو مؤنث بھی آ رہی ہے، لفظ رب کی تو مؤنث بھی آ رہی ہے۔ مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، لمبی حدیث ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر مختلف سوالات کیے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی قیامت کی علامات کیا ہیں، اشراط الساعہ، قیامت کی علامات کے بارے میں بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، ان تلد الامۃ ربتہا۔ اب یہ جو لفظ ربتہ یہ کس کی مؤنث ہے؟ رب کی تانیث ہے۔ اب اللہ رب العزت کی ذات تو مؤنث ہونے سے بھی پاک ہے، جمع ہونے سے بھی پاک ہے، تو رب کی مؤنث بھی آ رہی ہے۔ جب رب کی مؤنث بھی آ رہی ہے، رب کی جمع بھی آ رہی ہے، جب یہ آ رہی ہے اس کے باوجود اللہ رب العزت لفظ رب کو اپنے لیے استعمال فرما رہے ہیں، تو اگر جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کے لفظ ہو، اس کی جمع بھی آئے، اس کی مؤنث بھی آئے، پھر بھی خالق اس کو اپنے لیے استعمال کرو، اور ایک عجمی زبان کا لفظ ہے اور اگر اس کی جمع آ جائے یا اس کی مؤنث آ جائے اور پھر اس کو اللہ کے لیے استعمال کر لیا جائے تو اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہے مختصر سی حقیقت لفظ خدا کے بارے میں۔ تو اس لفظ خدا کو یہ سمجھ لیں، اور اس طریقے سے یعنی عموماً یہ نظریہ پیش کر کے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ صرف اور صرف امت ایک لڑی پہ آ رہی ہے، ایک متواتر چیز کو لے کر آ رہی ہے، امت کو اس سے جدا کرنا ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ لفظ اللہ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ گاڈ۔ اب جو انگلش والے لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، اب وہ لفظ اللہ کو کیسے پکاریں گے؟ انگلش والا آدمی ہے، وہ عربی زبان جانتا نہیں ہے، اردو جانتا نہیں ہے، تو اب وہ انگلش میں کیا کہے گا؟ گاڈ ہی کہے گا۔ اب اگر یہ نظریہ قائم کر دیا جائے، امت کو یہ عقیدہ دے دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ بس لفظ اللہ ہی استعمال کرنا جائز ہے، باقی کوئی لفظ بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اب وہ لوگ جو عربی زبان کو نہیں جانتے یا اس سے ناواقف، اب وہ کیا کریں گے؟ اس طرح امت کو ایک متوارث عقیدے اور عمل سے کیا دور کرنے والی بات ہے۔ تو اس طرح جتنے بھی ان کے عقائد و نظریات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں، مثلا تعویذات کا انکار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء والمرسلین نہیں کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کو باعث فضیلت نہیں سمجھتے، اور اس طرح اور بھی ان کے عقائد نظریات ہیں، لیکن چونکہ فائل کے اندر بس 2 لکھ دیے ہیں اور باقی اس پر تفصیلی کتابیں موجود ہے۔ حضرت شیخ کی متکلم اسلام استادی مولانا نیاز گھمن صاحب حفظہ اللہ کی کتاب بھی ہے، فرقہ جماعت المسلمین کا تحقیقی جائزہ، آپ اس پہ بھی مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ تو گویا میں نے آپ کے سامنے اس مجلس کے اندر 3 باتیں بڑے اختصار کے ساتھ پیش کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جتنی بھی فتنوں کا وجود ہے، فتنوں کی بنیاد کیا بنی ہے؟ وہ اسلاف کی اتباع نہ کرنا ہے، اور اسلاف پر بد اعتمادی اور سلف صالحین پر بد زبانی، اس چیز نے نئے نئے فتنوں کو وجود دیا ہے، اس وجہ سے نئے نئے فتنے وجود میں آئے ہیں۔ اگر امت اکابر کو پکڑ لے، سلف صالحین پہ جمع ہو جائے، پھر یہ سارے فتنے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ فرقہ جماعت المسلمین کا لفظ قرآن میں ہے، اگر قرآن میں لفظ موجود ہے تو پھر اس طرح احادیث کے اندر بھی لفظ موجود ہے۔ تو ہم اس کا جواب دے چکے ہیں کہ چونکہ اس وقت جب قرآن نزول ہو رہا تھا، اس وقت مسلم کے مقابلے میں یہودی و نصرانی تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، اور پھر جب اللہ کے نبی کا دور آیا، نبی علیہ السلام نے ما انا علیہ وصحابی فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس ہم اہل السنت والجماعہ فرما رہے ہیں۔ تو ہمارا اپنے آپ کو اہل السنت والجماعت حنفی و دیوبندی کہنا ایک تعارف کے طور پہ ہے، یہ ہمارا نام ایک تعارف کے طور پہ ہے، اور جب تفصیل اور دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، حلقہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر نسبت اور تعارف بھی کیا ہوتا چلا جاتا ہے؟ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، علماء کے لیے وہ لوگ جو درس نظامی سے فارغ ہوں، جن کے بعد شہادۃ العالمیہ کی سند ہو، ان کو مولانا کہنا جائز ہے یا نہیں، اس پر بھی میں بڑے اختصار کے ساتھ قرآن و حدیث سے اور عرف سے دلائل پیش کیے ہیں کہ لفظ عالم کو مولانا کہنا بھی جائز ہے۔ اور نمبر 3 اور لفظ خدا، اللہ رب العزت کے لیے لفظ خدا استعمال کرنا یہ بھی جائز ہے اللہ کے لیے، جس طرح اللہ کے اور صفاتی نام ہیں اور ان کی جمع بھی آتی ہے، ان کی تانیث بھی آتی ہے، تو ان کی جمع اور تانیث آنے کے باوجود کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کا استعمال اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح لفظ رب، اسی طرح لفظ خدا، اگرچہ اس کی جمع خدا آ رہی ہے، پھر بھی اس کا استعمال کرنا اللہ کے لیے
جائز ہے۔ اللہ رب العزت دعا ہے اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد اور مسائل پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔